اور کیا پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی اپنا انتخابی نشان برقرار رکھنے میں، اور اگر کامیاب نہیں ہوگی، جہاں تک یہ نواز شریف یا جہانگیر ترین اور دیگر ان سیاستدانوں کی بات ہے کہ جو تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے، عوام کا ووٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو مسترد کرتے ہیں یا اس کی پرفارمنس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں۔ دائر کی اور کھائے گئے جو ایک رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور جس کے بعد 2 رکنی بینچ ابھی 9 جنوری کو بنے گا، اور اس کی السلام علیکم ناظرین، اوصاف اور ABN ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ آج 3 بڑے اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان بھر میں۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بڑی غیر معمولی جو ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز دیکھنے میں آئی ہیں اور اجلاس ہوئے ہیں، اور کیا الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور 8 فروری کو ہی ہوں گے، یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرا بڑا اہم سوال پشاور ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کیا پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی اپنا انتخابی نشان برقرار رکھنے میں، اور اگر کامیاب نہیں ہوگی تو پھر ان کے پاس آپشنز کیا ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے، اور پھر انتخابی نشان کے حوالے سے۔ اور تیسرا بڑا اہم سوال کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت ایسے تمام عوامی نمائندے جو تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے، وہ واپس الیکشن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ جہاں تک یہ نواز شریف یا جہانگیر ترین اور دیگر ان سیاستدانوں کی بات ہے کہ جو تاحیات نااہل قرار دیے گئے تھے، تو اس وقت جو سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس سمیت جو معزز جج صاحبان ہیں، ان کے جو ریمارکس اور سوالات سامنے آئے ہیں، ان کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ سنگین جرائم کے نتیجے میں جن افراد کو سزا ہوتی ہے، قید بھی ہوتی ہے، وہ رہا ہو کے اگر الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو میں صرف ایک ڈکلیریشن یا صادق اور امین کی کوالیفیکیشن کے اوپر پورا نہ اترنے والا کیسے جو ہے تاحیات نااہل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان پرنسپل یہ جو ترامیم کی گئی تھیں، یہ کی گئی تھی جنرل ضیاء الحق کا جب مارشل لا تھا پاکستان میں، اس وقت آئین کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ جنرل مشرف کی تھی یا ایون پاکستان مسلم لیگ نون کی، اسلامی جمہوری اتحاد کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی، PTI کی، یہ تمام ادوار میں ان ترامیم کو نہیں چھیڑا گیا۔ متعدد بار ان کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، لیکن ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ اگر ان پرنسپل دیکھا جائے تو یہ ان کے اندر ترامیم کرنے کی ضرورت ہے، گنجائش ہے، کیونکہ یہ وہ مبہم ترامیم ہے جن کے نتیجے میں آپ کسی وقت بھی کسی بھی سیاستدان کو تاحیات نااہل قرار دے سکتے ہیں، اور سیاستدانوں کی نااہلی جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ الیکشن اور عوام کا ووٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو مسترد کرتے ہیں یا اس کی پرفارمنس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ اصولی طور کے اوپر تو یہی ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال، کیونکہ اگر آئینی ترامیم کے ذریعے جو آئین کے اندر بدلا جانا ضروری ہے کسی چیز کو، اگر اس کو قانون سازی کے ذریعے بدلا جائے گا، تو یہ ایک ایسی مثال بن جائے گی جس کے نتیجے میں کل آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے قانون سازی کے ذریعے آئین کے مختلف شقوں کو یا ان کے مفہوم کو بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کو بڑا محتاط ہونا ہوگا۔ اگرچہ ماضی قریب میں بعض ایسے فیصلے آئے ہیں جن سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ قانون سازی کے ذریعے آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ترمیم کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس رجحان کو روکنا ہوگا، کیونکہ مستقبل میں یہ رجحان بہت خطرناک نتائج برآمد کرے گا۔ آج جو ان فیصلوں سے فائدہ لے رہے ہیں، کل وہی جو ہے کہ چیخو پکار کریں گے جب اس سے کوئی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو اس لیے اس میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسرا معاملہ جو انتخابی نشان کے حوالے سے ہے، پشاور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فریق بنا ہے، اور اس نے اپیل دائر کی، اور کھائے گئے جو ایک رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور جس کے بعد 2 رکنی بینچ ابھی 9 جنوری کو بنے گا، اور اس کی سماعت ہوگی اس کے اوپر حتمی فیصلے کے لیے۔ تو جو انٹرم ریلیف دیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اپیل دائر کی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس انٹرم ریلیف کے نتیجے میں تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس کے اوپر لسٹ ہوتی ہے، فہرست، وہ شائع نہیں کی، اور اس کو جو انتخابی نشانات الاٹ ہونے ہیں اس سلسلے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس لیے انہوں نے انٹرم ریلیف کو فیصلے کو معطل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس میں اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی وہاں پہ فریق بننے کی درخواست کی، کیونکہ یہ تمام معاملہ ان کا ہے، تو اس لیے کورٹ نے ہیئرنگ جو ہے وہ کل تک ملتوی کی ہے۔
اس میں اگر لیگلی دیکھیں تو الیکشن کمیشن اس معاملے کو 9 تاریخ تک معطل کروا سکتا ہے جو انٹرم ریلیف دیا گیا، کیونکہ اس وقت بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اس میں 2 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ اس وقت 2 ججز دستیاب نہیں تھے تو 1 رکنی بینچ نے سماعت کی اور ایک فیصلہ دیا، لیکن 9 جنوری کو بھی اگر 2 رکنی بینچ ہوتا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیس کافی کمزور ہے اور یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے ملک کے اوپر نافذ نہیں ہوتا، اگرچہ یہ دلیل بڑی کمزور ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے تمام فیصلے ہائی کورٹ میں ہی چیلنج ہوتے ہیں اور پھر ہائی کورٹ ان کو ڈیسیژنز کرتی ہیں، تو دوسرا آپشن جو ہے تحریک انصاف نے ابھی یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ 2-3 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ وہ سیاسی اتحاد کر کے ان کا انتخابی نشان استعمال کر کے اور پھر اس انتخابی نشان کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ووٹرز تک پہنچائیں گے۔ تحریک انصاف نے بڑا 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، پلان بی سی ڈی جتنا بھی جانا پڑا تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے اور اپنے امیدوار میدان میں رکھیں گے اور ان کو کسی بھی انتخابی نشان کے تحت الیکشن میں لیں گے، اور یہ اسٹریٹجی کافی جو ہے کہ مفید ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے ووٹرز بڑے ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، موٹیویٹڈ ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے بڑے پرجوش ہیں، تو اس لیے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کافی کمپین چلا کے ان کو اپنے نشان تک جو ہے کہ رسائی دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم معاملہ الیکشن کے حوالے سے ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں الیکشن ملتوی ہونے کے چانسز بہت کم ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل بار بار اصرار کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ہی ہوں گے اور کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں وزارت داخلہ کے انٹیلیجنس حکام جو ہے ان کی میٹنگز ہوئی تھیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے حکام جو ہے کہ وزارت دفاع بھی یہ شنید ہے کہ وہ گئے ہیں، وہاں پہ کچھ اہم اجلاس ہوئے ہیں، تو کیا آئی ہیں مفروض خدشات کا اظہار مسلسل کیا جا رہا ہے جو ملک میں اس وقت صورتحال ہے اس کے تناظر میں، لیکن ابھی تک جو زمینی حقائق ہیں اس میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے کے چانسز کم ہیں۔ کوششیں کی جائیں گی، ووٹرز کو جو ہے کہ وہ کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اب بھی وہ سٹیج نہیں آئی جس پہ یہ کہا جا سکے کہ الیکشن جو ہے ملتوی ہوں گے۔ فی الحال جو ہے کہ لگتا یہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ لیٹس سی جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔